وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حاضرین، ابھی ہم نے قنوت وتر نہیں پڑھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے قنوت وتر چھوڑ دی ہے۔ آپ کے علم کے لیے بات بتلا دوں کہ قنوت وتر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ مستقل، مسلسل، لگاتار ہر وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت وتر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں۔ اگر قنوت وتر چھوٹ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وتر ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قنوت نہیں پڑھے تو وتر ہوتی ہی نہیں۔ نہیں، قنوت وتر پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، بس زیادہ سے زیادہ، نہ تو واجب ہے، نہ تو فرض ہے، نہ رکن ہے، کچھ نہیں۔ جی، سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ایک عجیب و غریب قصہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان ہوا ہے، جس کے نام پر سورہ کا نام ہی رکھا گیا، بقرہ۔ اس سورہ میں بقرہ کا ذکر ہوا ہے، گائے کا، اور اسی واقعے کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس سورہ کا نام بھی بقرہ رکھ دیا۔ گویا کہ یہ واقعہ بھی بڑی عظمت والا، اللہ کے یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر بڑا درس ہے، بڑی عبرت ہے ہم انسانوں کے لیے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بہت مالدار تھا، بڑی وافر مقدار میں اس کے پاس مال و دولت تھی۔ اس کے پاس صرف ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بیٹی کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا ایک کیا تھا، بھتیجا تھا، نوجوان تھا۔ وہ لالچ میں آ کر کیا کیا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے دل میں کہ بھئی اس کا کوئی تو وارث نہیں ہے، میں ہی وارث بنوں گا۔ اب کتنے دن انتظار کروں گا وارث بننے کے لیے؟ اس کے دل میں خیال آیا چچا کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور بیٹی بھی اس کی بڑی خوبصورت تھی، اسے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ رشتہ لے کر گیا۔ یہ بڑا فقیر تھا، محتاج آدمی تھا، مال نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اس کے چچا نے اس کا پیغام رد کر دیا، لوٹا دیا، انکار کر دیا کہ بیٹی سے شادی میں نہیں کر سکتا۔ اب کیا کیا، یہ کچھ تو کہا نہیں وہاں پر۔ دل میں یہ خیال، عزم مصمم پیدا کیا، ارادہ کیا کہ اس کو کسی بہانے سے قتل کر دیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک گاؤں تھا اس بستی میں، وہاں بڑے بڑے تاجر سب مال لے کر آئے ہوئے تھے۔ یہ چچا کے پاس آتا ہے، چچا ایسا مسئلہ ہے، سب تاجر لوگ بہت قیمتی مال لے کر آئے ہیں، اگر میں جاؤں گا خریدنے ان سے تو مجھے دیں گے نہیں، کہیں گے فقیر محتاج ہے، مجھے کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔ آپ اگر ساتھ میں چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر مجھے مال دے دیں گے۔ اب چچا بھتیجے کی محبت میں آ گیا، راتوں رات نکل گیا، اور جب بستی سے، گاؤں سے، آبادی سے دور گیا تو اس نے چچا کو قتل کر دیا۔ اب چچا کو قتل کرنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو مخالف کی بستیاں تھیں، مخالف قبیلے والے تھے، ان کے قبیلے میں لے جا کر پھینک دیا لاش کو، اور گھر کے اندر آیا، گویا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈ رہا ہے چچا کہاں ہے، چچا کہاں ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں اس نے لاش کو پھینکا تھا وہیں پہنچا۔ اب دیکھا سارے لوگ اکٹھا ہیں، اور پھر کیا ہے، علاقے کے لوگوں پر یا جو مخالف قبیلہ تھا اس کے ان لوگوں پر قتل کا الزام بھی لگا دیا کہ تم لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اب اس کی دیت بھی تم لوگ دو۔ دیکھیے چاروں طرف سے مال سمیٹنا چاہتا تھا، بڑا حریص لالچی آدمی تھا۔ ایک تو چچا کا مال پورا لیتا، بیٹی سے شادی کرنے کی نیت تھی،
اور ساتھ ہی ساتھ شیطان نے یہ بھی وسوسہ ڈالا کہ تم مخالف قبیلے میں پھینک دو گے تو تمہارے چچا کی جو دیت ہوگی خون کی وہ بھی تم کو مل جائے گی۔ اب مخالف قبیلے والے بھی پریشان ہوئے کہ یہ تو جھوٹا الزام ہم لوگوں پر لگا رہا ہے، ہم لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ سارے لوگ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے، پورا واقعہ سنایا، تو وہی اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پورا واقعہ سنائے، اور اس کو بھی یقین نہیں تھا کہ بھئی اب قتل ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں میں نے قتل کیا ہے، کہاں سے معلوم ہوتا کسی کو۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت بیان کی گئی ہے۔ جو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ فیصلہ کریں، جھوٹا الزام ہم لوگوں پر لگایا جا رہا ہے اور یہ ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ بنی اسرائیل اتنی شرکس اور اتنی متکبر، اتنی شریر قوم تھی کہ دنیا میں آج تک اتنی شریر اور بدماش قوم نہیں آئی ہے۔ ہر پل ہر قدم پہ نبی کی مخالفت کرتی تھی، حالانکہ اللہ نے اتنے انعامات، اتنے احسانات سے ان کو نوازا تھا۔ منا سلوہ ان پر نازل کیا، آسمان ان پر سایہ کرتے تھے بادل، دھوپ نہ لگے ان کو، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، چشمے جاری کیے، ہر چیز، ہر نعمت جو بولتے تھے فوراً اللہ دیتا تھا ان کو، لیکن ہمیشہ نبی کی مخالفت، ہمیشہ نبی کی مخالفت۔ یہاں بھی دیکھیے اتنا عظیم مسئلہ ہے، جب انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لے گے ایک بکرا ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، کہا کہ مذاق کر رہے ہو؟ حالانکہ نبی بول رہا ہے، ان کو فوراً اطاعت کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے تھی، لیکن ان کی قوم والے کیا کہہ رہے ہیں، تم مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ یہ کون سی مذاق کی بات ہے؟ گائے اور مردے میں کیا نسبت ہے؟ یہاں آدمی مر گیا، اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم لوگ بول رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو؟ بھی اس کا اس کے کیا تعلق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اگر میں مذاق کر رہا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ رب العالمین تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ بدماش لوگ نبی کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کر، تو ذبح کر دینی چاہیے تھی۔ اب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اور یہاں دیکھیے ایک نقطہ، اتنی بدماش قوم تھی بنی اسرائیل کی، یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے گائے ذبح کرنے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب نے کون سی گائے کہی ہے ذبح کرنے کے لیے، کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون سی گائے ذبح کرنے کے لیے بولتا ہے؟ تمہارا رب، گویا کہ ان کا رب نہیں ہو، ایسے بول رہے ہیں تمہارا رب کون سی گائے ذبح کرنے کے لیے بول رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ایسی گائے ہونی چاہیے نہ تو جو ایک دم بڈھی ہو اور نہ ایک دم نوجوان، بین بین، ہاں، نہ تو بہت بڈھی ہو نہ تو ایک دم جوان ہو، ایسی گائے۔ پھر کہا کہ ٹھیک، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے رب سے پوچھو، کیا کہا؟ اپنے رب سے پوچھو رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا۔ تو انہوں نے کہا پیلا ہونا چاہیے، خوشنما رنگ ہونا چاہیے، دیکھتے ہی سب کو وہ اچھا لگے، سب کی نگاہ میں وہ بھا جائے، ایسا رنگ ہونا چاہیے، پیلا۔ پھر کہا بھائی صحیح سے بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے حقیقت میں کیسی ہونی چاہیے، ماہیت کیا ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے نہ کبھی ہل جوتا ہو، نہ سچائی کی ہو کھیت کی، گویا کہ اس سے کوئی کام نہ لیا گیا۔ تو کہا کہ ہاں اب بات پر تم نے پوری بتلائی ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، اخیر میں ان لوگوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم لوگ رہنمائی پا جائیں گے، یعنی ہم لوگ ڈھونڈ لیں گے اس گائے کو۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، اس کے پاس بھی ایک بچہ تھا، وہ بچہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ورثے میں اس کو صرف یہی ایک گائے ملی تھی۔ ورثے میں کیا ملی تھی؟ وراثت میں ایک گائے اس کو ملی تھی، اور اس مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا جب بڑی ہو جائے گی تو تم اس کو لے لینا۔ گائے جب اس وقت بڑی بھی ہو گئی تھی، بازار میں یہ خریدنے بیچنے بھی آیا تھا، لیکن
فرشتے نے آ کر بتلایا کہ تم اس کو بیچنا نہیں ابھی، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے تو اس کی جو جلد ہے، جو چمڑی ہے، وہ پورا بھر کر سونا لینا، پھر گائے بیچنا۔ دیکھیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ دیکھیے کیسے نوازتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ بھی ان اولادوں کی، ان بچوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ لوگ گئے خریدنے، کہا کہ بھئی اس کی جو پوری جلد ہے، پوری چمڑی، وہ بھر کر پورا سونا دو گے تم جا کر اس گائے کو بیچیں گے۔ ٹھیک، معاملہ طے ہو گیا، گائے خرید لی گئی۔ اب انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب کیا کریں؟ گائے ذبح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے کندھے یا سینے کے کہیں پر اس کو ٹچ کرو۔ جیسے ہی گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اس کے جسم، مردہ کے جسم سے ٹچ کیا، اور اس کے بعد وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من القاتل، تم کو کس نے قتل کیا ہے؟ قاتل کون ہے تمہارا؟ کہا ابن عمی، یہ میرا بھتیجا ہے۔ فوراً وہ مردہ پھر مر گیا۔ وہ اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کذالک یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ ایسے ہی مردوں کو پھر زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، تم لوگ کچھ بات سمجھو۔ تو اس میں اللہ کی بڑی قدرت بیان کی گئی، اللہ کی نشانی ایک بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ مر گئے، سڑ گئے، مٹی کھا لے گی جسم کو تو پھر دوبارہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا، حالانکہ مناسبت کوئی نہیں، گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے ٹچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر پھر سے جان ڈال دی۔ تو اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ پھر سے زندہ آدمی کو کرے گا، اور کل قیامت کے دن حشر میں اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ اور اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی نبی کی بات آ جائے تو اس پر کیوں، کیسے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، فوراً آمنا وصدقنا، فوراً سر تسلیم خم ہونا چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا، نبی نے ایسا کیوں نہیں کہا، ویسا کیوں کہا، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، چوں چرا نہیں، اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، فوراً کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر وہ لوگ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا، اتنا پریشان ہونے کی، اتنا کیا ہے گھبرانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اتنی دولت خرچ کرنے کی ضرورت، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، گائے ذبح کر لیتے، لیکن یہ سوال پہ سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں بیان کرنا چھوڑ دوں تو تم لوگ اس کے پیچھے مت پڑو کہ کیوں نہیں یہ بیان کیا، کیوں ایسے کہہ دیا، کیوں ایسے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا؟ پہلی چیز قیل وقال۔ قیل وقال کا مطلب یہی جو بنی اسرائیل نے کیا، کیوں، کیسے، ایسا کیوں نہیں کہا، ویسا کیوں نہیں کہا۔ دوسری بات وکثرت السؤال، کثرت سوال، بار بار سوال کرنا، بار بار سوال کرنا، اللہ رب العالمین کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم میں سے جو گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا بنیادی مقصد بکثرت سؤال، انبیاء سے کثرت سے سوال کرنا، انبیاء سے اختلاف کرنا، نبی کچھ کہہ رہا ہے ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اسی وجہ سے بہت ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائے، حدیث پڑھ، نہیں بھی ہم نہیں مانتے، وہ فلاں امام صاحب کا قول بولو، فلاں پیر صاحب کا قول بولو، فلاں اعلیٰ حضرت کا قول ہم کو بتلاؤ، ہم کو قرآن حدیث سے کیا لینا دینا۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے تو ان کو امام کا قول ہونا چاہیے۔ آج کل کو تو اہل حدیثوں میں بھی تقلید آ گئی ہے، اہل حدیثوں میں بھی تقلید آ گئی ہے۔ ایک چھوٹا عالم بولے گا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، ارے مدنی صاحب ایسا بولے ہیں، دکتور صاحب ایسا بولے ہیں، دکتور صاحب پر وحی نازل ہوتی کیا؟ چھوٹے عالموں کو پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اہل حدیثوں میں یہ خرابی آ گئی آج، نہیں انہوں فلاں مدنی صاحب ایسا بولے ہیں، آپ کیسا ایسا کہے؟
فلاں مکی صاحب، فلاں ریاضی صاحب ایسا بولے ہیں، آپ ایسا بول رہے ہیں. بھی حق اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ہوتی ہے، چاہے وہ مدنی ہو، چاہے مکی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی دکتور ہو. شخصیت کی بنیاد پر حق نہیں پہچانا جاتا، دلیل کی بنیاد پر حق پہچانا جاتا ہے. تو چاہے مدنی صاحب بولیں، چاہے مکی صاحب بولیں، آپ پوچھیں دلیل کیا ہے اس کی. بس اہل حدیثوں کا شیوا، یہ علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل مانگتے ہیں، شخصیت نہیں دیکھتے کہ مدنی صاحب ہیں کہ کون صاحب ہیں، چھوٹے عالم ہیں کہ بڑے عالم ہیں، نہیں. تو قیل و وقال نہیں ہونا چاہیے، کثرت سے سوال نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہی کے متعلق وہ واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بعد یوشع ابن نون ان کا بھی انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے ان کے بعد کئی انبیاء آئے، سارے انبیاء کا انتقال ہوتا گیا. کچھ وقت ایسا گزرا، یعنی انبیاء کا جب دور ختم ہوا کچھ دنوں، کچھ ایام کے لیے، کچھ سال کے لیے، تو یہ بنی اسرائیل پورا اللہ کو بھول گئے، انبیاء کی تعلیم کو بھول گئے، توریت کی تعلیم کو بھول گئے. اور کیا ہے، پھر سے ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی. انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، بتوں کی عبادت کرنی پھر ان لوگوں نے شروع کر دی. تو اللہ رب العالمین نے ایک نبی الیاس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. انہوں نے آ کر پھر سے توریت کی تعلیم ان لوگوں کو دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل نے پھر سے بچھڑے کی عبادت، گائے کی عبادت، بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی. اللہ رب العالمین کو ان کو سبق سکھانا تھا. اس وقت ایک قوم تھی بلشاسا کی قوم تھی، جن کو عمالقہ بھی کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ بول دیا اور بنی اسرائیل کی جو ساری جائیداد، ملکیت تھی، ساری چیزوں کو ان لوگوں نے قبضے میں لے لیا. اور ان کی جو بچے تھے، ان کی جو عورتیں تھیں، سب کو قیدی بنا لیا. اور جو ان انبیاء کی جو اولاد تھی، بادشاہوں کی جو اولاد تھی، ان سب کو ان لوگوں نے غلام بنا لیا، ان سے جزیہ لینے لگے. اور ان کے پاس جو تابوت تھا، ایک چیز تھی. تابوت دراصل وہ چیز تھی جس کے اندر توریت کی جو تختیاں تھیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی، لاٹھی بھی اس کے اندر موجود تھا. آپ کے جوتے بھی موجود تھے، ہارون علیہ السلام کے. اور اس سے پہلے انبیاء کی بھی بہت ساری چیزیں اس میں تھیں جو متبرک تھیں. بنی اسرائیل ان سے کیا ہے، تبرک حاصل کرتے تھے، جنگ وغیرہ کے موقع پر اس کو آگے رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوتی تھی. لیکن جب ان لوگوں نے کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی، تو جب عمالقہ نے ان پر حملہ کیا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قیدی بنا لیا، ان کے مال و جائیداد کو پورا ضبط کر لیا، اور جو انبیاء کی ذریت تھی ان سب کو ختم کر دیا، سب کو قتل کر دیا. صرف ایک عورت بچی تھی، لاوی ابن یعقوب کی نسل سے ہی نبوت چل رہی تھی، اس میں سے صرف ایک عورت بچی تھی، اور وہ عورت حاملہ تھی. اس سے وضع حمل کی بنیاد پر جو بچہ پیدا ہوا اس کو اشمویل کہتے ہیں. ان کا نام کیا تھا؟ اشمویل. یہی اس کے بعد نبی بنائے گئے. یہ جب نبی بنائے گئے، ان کو بھی نبی تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ نشانیاں انہوں نے دکھائیں تو بنی اسرائیل نے ان کو بھی نبی تسلیم کیا. اس کے بعد 30-40 سال تک بڑی اچھی زندگی گزری بنی اسرائیل کی. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، اے نبی، ہم لوگوں کو اللہ سے کہو کہ ایک بادشاہ ہم لوگوں کے پاس بھیجے، ایک بادشاہ ہم میں سے کسی کو بنائے اللہ رب العالمین، تاکہ ہم لوگ، جو یہ لوگ ہماری جائیداد، زمین سب ضبط کر لیے ہیں اور تابوت بھی چھین لیے ہیں، ہماری عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم واپس لائیں. ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. تو نبی نے کیا کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، مجھے معلوم ہے. اگر اللہ نے تم پر جہاد فرض کر دیا، تم لوگ کرو گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسا کرو گے. نبی نے کہا کیوں نہیں کریں گے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے ہیں، کیوں نہیں وہ ساری چیزیں واپس لینی ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک. تو ان کے اندر ایک طالوت نامی ایک شخص تھے. طالوت یہ بھی نیک آدمی تھے، چرواہے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ چمڑا فروش تھے.
یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ پانی پلاتے تھے جانوروں کو. اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا. بنی اسرائیل بولے نہیں نہیں یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے, یہ تو فقیر آدمی ہے, محتاج آدمی ہے, اس کی نسل سے کوئی بھی ابھی تک بادشاہ نہیں ہوا. دیکھیے نبوت لاوی ابن یعقوب ان کی نسل سے نبوت چلتی تھی, اور یہودا ابن یعقوب ان کی نسل سے بادشاہت چلتی تھی. کہا نہ تو لاوی ابن یعقوب کی نسل سے ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے, نہ یہودا کی نسل سے ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے, یہ بنیامین کی نسل سے ہے. یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کون تھے؟ بنیامین, ان کی نسل سے ہے. تو بھائی آج تک ان کی نسل سے کوئی بادشاہ نہیں ہوا, کوئی نبی نہیں ہوا, کیسے اس کو مان لے؟ اور دوسری بات یہ فقیر ہے, محتاج ہے, ہم میں اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں, ان کو بادشاہ اللہ کو بنانا چاہیے تھا, اس کو کیوں بنا دیا؟ ہم لوگ اس کو بادشاہ نہیں مانتے. نبی نے کہا کہ نہیں, اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا. اس کی دو وجہ ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم سکھایا, اس کے پاس علم ہے, اور دوسری بات اس کے پاس طاقت ہے. علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے. علم کی روشنی میں یہ لوگوں کو رہنمائی کرے گا, اور طاقت کے مقابلے میں یہ لوگوں پر فتح حاصل کرے گا. لیکن پھر بھی نہیں مانے لوگ. کہا کہ وہ جو تابوت ہے اگر یہ لے کر آ جائے تو ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے. اور یہ تابوت جو عمالقہ لوگ چھین کر لے گئے تھے, یہ کہیں بھی جس گاؤں میں رکھتے تھے وہاں مصیبت آتی تھی, سارے لوگ مر جاتے تھے. سارے لوگ 5-6 بستیاں ایسے تباہ ہو گئیں. ان لوگوں نے کیا کیا, 2 بیل, جو بیل گاڑی ہوتی ہے, بیل گاڑی, اس پر تابوت کو رکھ دیا, اور اس کسی سائق کو, چلانے والے کو, اس پر آدمی کو نہیں بٹھائے, ایسے ہی بیل کو ہانک دیا. اور بیل جا رہا ہے تابوت لے کر, فرشتے آئے, فرشتے تابوت لے کر آ کر طالوت کے دروازے پر رکھ دیے. جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا تو کہا ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے, بادشاہ مان لیے. اب جب یہ طالوت علیہ السلام کیا ہے اپنا لشکر لے کر نکلے, کہا جاتا ہے کہ 80,000 سے اوپر کا لشکر تھا. اور جو جالوت ان کے مقابل میں جو کافر تھا, جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا, وہ بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا, بہت جنگجو تھا, بہادر تھا, اس کے پاس بڑی فوج تھی. 80,000 لے کر یہ لوگ فوج لے کر چلے طالوت علیہ السلام. اللہ نے پھر یہاں آزمانا چاہا بنی اسرائیل کو. اللہ نے کہا, طالوت نے کہا کہ دیکھو راستے میں ایک دریا پڑے گا, یہ دریائے اردن جو فلسطین اور اردن کے درمیان میں, یہ دریا تھی. کہا کہ بھئی ایک دریا پڑے گا, اگر اس سے بہت سخت گرمی تھی, کہا اگر کسی نے پانی اس سے پی لیا تو میری جماعت سے نہیں ہوگا, اللہ اس سے دستبردار ہو جائے گا, میں اس کو اپنی جماعت میں, اپنی لشکر میں نہیں رکھوں گا. جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو تقریباً سب لوگوں نے پی لی, 313 لوگوں کے علاوہ سب لوگوں نے اس سے پانی پی لیا. دیکھیے یہاں بھی ناکام ہوئے. انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے پانی پی لیا ہے وہ یہاں سے ہمارا راستہ چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ نہ جائیں. 313 لوگ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں گئے. جب سامنا ہوا تو پہلے ان مومنوں نے دعا کی. مومنوں نے کیا ہے, دعا کی, اللہ رب العالمین ہم کو فتح نصیب فرما اور کافروں کو برباد کر دے. یہ دعا کی. طالوت علیہ السلام کے لشکر میں داؤد علیہ السلام تو ابھی نوجوان بچے تھے, ابھی نبی نہیں بنائے, نوجوان بچے تھے, کمسن بچے تھے. اور انہوں نے راستے میں سے 3 پتھر لے لیا تھا, اور ان کے پاس غلیل کی شکل میں ایک آلہ تھا, اسی پتھر 3 پتھر لے کے گئے. طالوت نے کہا کہ جو جالوت کو قتل کر دے گا میں اس کو اپنی خلافت کا آدھا, بادشاہت کا آدھا حصہ, آدھی جائیداد اس کو دے دوں گا, اور اپنی بچی سے اس کی شادی کر دوں گا. داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے. مبارزت اس نے چیلنج کیا, کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کوئی نہیں نکل رہا ہے. داؤد علیہ السلام نکلے اور جا کر وہ پتھر سے مارا, اس کا سر پھٹ گیا, پورا مر گیا. تو یہ بنی اسرائیل کا یہ جو اس میں واقعہ ہے جالوت اور طالوت کا, تو اس میں دراصل عبرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک فقیر کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے. دیکھیے طالوت علیہ السلام فقیر تھے, چرواہے تھے, لیکن اللہ نے علم کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر اور نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اور جالوت جو اتنا بڑا بادشاہ تھا, اتنا بڑا لشکر اس کے پاس تھا, اللہ رب العالمین نے کیا ہے, داؤد ایک کمسن جو بچے تھے اس کے ہاتھوں سے اس کو قتل کروا دیا, اور وہ ناکام ہوا. تابوت اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے پاس تابوت آ گئی. تو اس میں یہ جو واقعہ جالوت اور طالوت کا ہے, اس میں عبرت بہت زیادہ ہے کہ
کہ کبھی بھی انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. انبیاء کا ساتھ چھوڑیں گے تو ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل ہلاک اور برباد ہوئے. اللہ رب العالمین نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنا دیا. نبی کی جتنی مخالفت کرو گے، اسلام کی، اپنے دین کی جتنی مخالفت کرو گے، اللہ رب العالمین ویسے ہی عذاب نازل کرے گا. آج مسلمانوں کے اوپر جو مختلف عذاب نازل ہو رہے ہیں، جو مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے ہیں. اسی بنیاد پر آج طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کا ظلم آج مسلمانوں کی قوم پر ہو رہا ہے. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم کو زمین میں حکومت ملے، ہم کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں، ہم سے لوگ ڈریں، تو اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اگر یہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے لگے تو اللہ پھر ان کو زمین میں بادشاہت دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے دی تھی. تو اسلام کی طرف واپس آنا پڑے گا، اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی ہر باتوں کو ماننا ہوگا، تب جا کر اللہ پھر سے ہم کو بادشاہت، خلافت، حکومت عطا کرے گا. اور اگر ایسے ہی ہمارا حال رہا، ہم کتاب و سنت سے دور رہے، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو اور ان کے فرمان کو ٹھکراتے رہے، تو ایسے ہی ہم بھی ٹھکرائے جائیں گے. ہر جگہ ہمارا خون پانی سے سستا ہوگا، ہماری کوئی ویلیو، ہماری کوئی عزت دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں ہوگی. لہذا قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ اس کے رسول کی ہر حکم کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ پچھلا دور پھر اللہ رب العالمین لوٹا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.